اللہ ہے۔ امام مالک سے کسی نے پوچھا حضرت جی آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ فرمایا میں نے تو اللہ کو شہتوت کے پتوں سے پہچان لیا کہ اسی پتے کو بھینسا کھاتا ہے تو گوبر بن جاتا ہے، اسی پتے کو بھینس کھاتی ہے تو دودھ بن جاتا ہے، اسی پتے کو شہد کی مکھی چوستی ہے تو شہد بن جاتا ہے۔ پتا ایک ہے مگر اس پتے کو گوبر دودھ اور شہد بنانے والی ذات کوئی اور ہے اور وہی اللہ ہے۔ تو انسان بنی ہوئی چیز کو دیکھ کر بنانے والے کو پہچان لیتا ہے۔ او میرے پیارے، تو نے مکان کو دیکھ کر معمار کو پہچان لیا، تو نے کپڑے کو دیکھ کر ٹیلر کو پہچان لیا، تو نے جوتے کو دیکھ کر موچی کو پہچان لیا، تو نے کرسی کو دیکھ کر کارپینٹر کو پہچان لیا۔ بتا بتا تو نے آسمان کی رفعتوں کو نہیں دیکھا کیا؟ زمین کی پشتیوں کو نہیں دیکھا کیا؟ اگتے ہوئے سورج اور ڈوبتے ہوئے چندرما کو نہیں دیکھا کیا؟ تو نے زمین کی چھاتی پہ گڑے ہوئے ہمالیہ کو نہیں دیکھا کیا؟ تو نے زمین کے سینے پہ ناگن کے بل کھاتی گنگو جمن کو نہیں دیکھا؟ او میرے پیارے، جب مکان کو دیکھ کر تو معمار کو پہچان گیا تو کائنات کو دیکھ کر تو خالق کائنات کو کیوں نہ پہچان سکا؟ یہ کائنات آئینہ ہے جمال خالق کائنات کو دیکھنے کا۔ جب انسان اس کائنات کو غور و فکر سے دیکھے گا تو مکان کو دیکھ کر واہ 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 کیا کاریگر تھا، کہاں کا کاریگر تھا، کہاں سے آئے تھے، کون لائے تھے۔ جب تو آسمان اور زمین کو غور و فکر سے دیکھے گا، رات اور دن کے نظام کو دیکھے گا، بچپن جوانی اور بڑھاپے کو دیکھے گا، خدا کی قسم خود اپنے وجود کو دیکھے گا تو تیرا ضمیر چیخ چیخ کر کہے گا لا الہ، ارے زور سے بولو لا الہ، ارے لا الہ، ہاں لا الہ الا اللہ، ہے اللہ، ہے اللہ، ہے اللہ۔ کائنات کا ذرہ ذرہ کہتا ہوا ملے گا لا الہ الا اللہ۔ چاند سورج ستارے کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ۔ خود تیرا اپنا وجود اس بات کا ثبوت ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ لیکن اور جب کسی سے نظر لڑ جاتی ہے، جب کسی سے نظر لڑ جاتی ہے، جب کسی کی تصویر دل میں بڑھ جاتی ہے تو ایمان سے بتاؤ زبان پہ اس کا ذکر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تنہائیوں میں اس کا ذکر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ محفلوں میں اس کا ذکر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ او میرے پیارے، کیا آج تک تیرے دل میں اللہ کی تصویر نہیں داخل ہوئی کہ تیرے بازار اس کے ذکر سے خالی، تیری دکانیں اس کے ذکر سے خالی، تیرے مکان اس کے ذکر سے خالی؟ ارے کوئی دنیا کی پری پہ کر تیرے دل میں بڑھ جائے، کیا پوچھو، بس دیوانہ کر دیا، بس مستانہ کر دیا، اب تو چھانے کو بھی دل نہیں کرتا، اب تو یوں ہو گیا اور یوں ہو گیا، یار کوئی تدبیر نکالو، یار میرے ابا کو سمجھاؤ، یار میری امی کو سمجھاؤ۔ اس دنیا کی بھوتنی کا رنگ چڑھ گیا تو خدا کی قسم دیوانہ ہو رہا ہے، یاروں میں تذکرے کر رہا ہے، اغیاروں میں تذکرے کر رہا ہے، چہرے پر اس کے عشق کی تصویر آ گئی ہے، لباس اس کے عشق کی عکاسی کر رہا ہے، مگر رات دن صبح و شام 24 گھنٹے حیران اللہ کی قدرت کو دیکھ رہا ہے، اس کی کائنات کے حسن و جمال کو دیکھ رہا ہے، مگر اس کا نام لیتے ہوئے شرما رہا ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے گھبرا رہا ہے، اس کا نام آتے ہوئے شرمندہ ہو رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس کا نقش ہی ابھی قلب پر نہیں چڑھا ہے۔ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اس کا نقش ہی ابھی قلب پر نہیں چڑھا ہے۔ اگر اس کا نقش قلب پر چڑھ جاتا، خدا کی قسم تیری زبان پر یہ رٹ جاتا لا الہ، دل ہی نہ کرتا۔ ارے لگا لو ایک ضرب، انشاءاللہ کام دے گی، قلب کا زنگ دھل جائے گا۔ آگ لگی ہے سینے میں اور تف ہے ایسے جینے میں، کہتا پھر تو بستی میں اور گلی گلی ہر نگری میں، کیا کہتا پھر؟ ایک نبی ہے ایک اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب ذکر کرو گے تو پھر فکر پیدا ہوگی، جب ذکر کرو گے تو فکر پیدا ہوگی۔ کیسی؟ خدا کرے ان حسینوں کے ماں باپ مر جائیں، خدا کرے
کے ماں باپ مر جائیں، بہانہ موت کا ہو اور ہم ان کے گھر جائیں۔ فکر پیدا ہوگی کہ ملاقات ہو جائے، ایک بات ہو جائے، چاہے اس کے لیے اس کے ماں باپ ہی مر جائیں، اسی بہانے سے پہنچ جاؤں گا جب کوئی راستہ نہیں مل جاتا۔ انسان جب ذکر کرتا ہے، کسی کی تصویر قلب میں اتر جاتی ہے تو پھر ملنے کی فکر پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد سب سے پہلا نمبر نماز کا آتا ہے۔ جب تم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، جب تمہاری زبانوں پر اس کا ذکر آ گیا، جب تمہارے قلب میں اس کی تصویر آ گئی، تو اب اس سے ملنے کی تدبیر کرو۔ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، اس سے ملاقات کے لیے اس کے گھر جاؤ، اس سے باتیں کرنے کے لیے نیاز پیش کرو، آداب پیش کرو۔ چنانچہ بندہ اللہ کے گھر پہنچ گیا، اللہ اللہ پہنچا۔ بھائی جب بڑے دربار میں پہنچتے ہیں تو چھوٹے سلوٹ مارتے ہیں کہ نہیں مارتے؟ بولو۔ تھانے دار کو دیکھ کے سپاہی، اور ایس پی کو دیکھ کے تھانے دار، اور کلکٹر کو دیکھ کے ایس پی۔ جب بڑے لوگ آتے ہیں تو سلوٹ مارا جاتا ہے۔ جب سب سے بڑوں کے بڑے کے گھر میں پہنچا تو سب سے پہلے سلوٹ مارا۔ کائے کا سلوٹ؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے کوئی بڑا نہیں، اور جب اس سے بڑا کوئی نہیں تو میرے ہاتھوں کی دسوں انگلیاں گواہ ہیں کہ اے میرے رب، میں نے تیرے علاوہ ساری دنیا کو پسے پشت ڈال دیا، اب تو ہے اور میں، اب تیرے میرے بیچ میں کوئی نہیں، اور اس کی تعریف بیان کرنا شروع کر دی۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس کی تعریف بیان کی، اعوذ پڑھ کر کے اس کی پناہوں میں پہنچ گیا، اور بسم اللہ پڑھ کر کے اپنی عریضہ درخواست، اپنے من کی بات اس کے سامنے رکھی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ علماء کبار بیٹھے ہوئے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے کہ جب بندہ یوں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، آواز آتی ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے ثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، آواز آتی ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ آواز آتی ہے قسمت بینی و بین عبدی، یہ بات میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے، تو میری عبادت کو لازم کر لے، میں تیری مدد کو اپنے اوپر واجب کرتا ہوں۔ بندے نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا، مبغوض مردود بندوں کی راہ پہ مجھے نہ چلائیے، آمین۔ اے اللہ میری اس درخواست کو قبول فرما۔ فوراً قبولیت کا پرچہ آ گیا اور فرمایا کہ جا قرآن پڑھتا جا اور زندگی کا سفر طے کرتا جا۔ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن ہی میں سے کہیں نہ کہیں سے پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ بس یہ سورہ فاتحہ کے بعد جو آپ قرآن پڑھتے ہو یہ آپ کی دعا کا جواب ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، او میرے بندے تو نے مجھ سے نیک لوگوں کا راستہ مانگا، صراط مستقیم مانگا، انبیاء کا راستہ مانگا، صدیقوں کا راستہ مانگا، شہیدوں کا راستہ مانگا، ولیوں کا راستہ مانگا۔ نبی آئے اور چلے گئے، صدیق آئے اور چلے گئے، شہید ہوتے ہیں چلے جاتے ہیں، ولی آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لے میں تجھے یہ پورا قرآن دے رہا ہوں، اسے پڑھتا رہیے اور زندگی کا سفر طے کرتا رہیے۔ اگر تیرے ہاتھ میں قرآن ہے تو دنیا کا کوئی شیطان تجھے ورغلا نہیں سکتا، تجھے صراط مستقیم سے بھٹکا نہیں سکتا، تجھے مردود اور مبغوضوں کی راہ پہ ڈال نہیں سکتا۔ لے یہ پورا قرآن ہم نے تجھے دے دیا۔ اور جیسے ہی خدا کے اس عطیے کو پڑھا تو فرط محبت سے جی بھر گیا اور جی چاہا کہ اس کا شکریہ ادا کروں، اس کی عظمتوں کے سامنے بل بل جاؤں کہ بندہ اس کے اظہار کے لیے رکوع میں چلا گیا، جھک گیا۔ سبحان ربی العظیم،
सुभान रब्बियल अज़ीम, पाक है मेरा रब जो बड़ी अजमतों वाला है। हदीस पाक में आता है मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह उसे बुलंद कर देता है। बंदा झुका, अब तक ये फर्श पे था, वो अर्श पे था, ये झुका। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह अर्श से उतरकर फर्श पे आ जाता है और बंदे के दोनों मोंढे पकड़ के कहता है समी अल्लाहु लिमन हमिदा, सुन ली मेरे बंदे, अल्लाह ने उसकी, जिसने उसकी तारीफ बयान की। बंदे ने झूम कर वज्द में लहरा कर कहा रब्बना वलकल हम्द, और ये कह करके उसके पैरों पे गिर गया। कहां गिर गया? पैरों पे गिर गया। जिसने कौदे पकड़ के उठाया था अब ये जमीन पे गिर गया। आप कह रहे हो जमीन पे गिर गया, वो देख रहे जमीन पे गिर गया। हमारे नसीम भाई पाड़ ली के कह रहे जमीन पे गिर गया, लेकिन खुदा की कसम गिराने वाले से पूछो ये कहां गिर गया? आवाज आएगी नादान तेरी निगाह की कमजोरी है, ये जमीन पे नहीं गिरा, ये वहां गिरा है जहां मैं इसे गिराना चाहता था। अस्साजिदु यस्जुदु अला क़दमैल्लाह, सजदा करने वाले का सर जमीन पे नहीं बल्कि अल्लाह के पैरों पे रखा जाता है। तेरी मेराज काली कमलिया वाले कि तू लौह कलम तक पहुंचा और मेरी मेराज के मैं उसके कदम तक पहुंचा। खुदा के पैरों पे सर है और झूम झूम के मस्ती में कह रहा है सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। ऐ अल्लाह मैं अदना तू आला, मैं अदना तू आला, मैं अदना तू आला। मगर एहसास पैदा हुआ बड़े लोगों से ज्यादा गुफ्तगू, उनकी शान में बेअदबी होती है, गुस्ताखी होती है। डरते डरते सहमे सहमे खुदा के पैरों से सर उठाया और देखा कि महबूबे कायनात तो इस अदाए बेकरारी पे मुस्कुरा रहा है। झट दोबारा शुक्राने में फिर पैरों पे गिर गया। इसे दूसरा सजदा कहते हैं। और फिर खड़े होकर उससे गुफ्तगू की, फिर झुककर उसे करीब बुलाया। जब वो करीब आया तो फिर उसके पैरों पे गिर गया। अल्लाह को प्यार आ गया और फरमाया मेरे बंदे बैठ जा, बैठ जा, बैठ के बता तू कहना क्या चाहता है। इत्मीनान से बता तेरा मुद्दा क्या है, घबरावे मत, इत्मीनान से दो जानो होकर बैठ और बिल्कुल दिलजमी के साथ बता तू चाहता क्या, तेरा मकसद क्या है, तेरी बेकरारी की वजह क्या है। अल्लाह का आशिक कहता है अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। ऐ मेरे रब मेरी जान तेरे लिए, मेरा माल तेरे लिए, मेरी जिंदगी का एक एक अमल तेरे लिए, मगर मैं ये चाहता हूं कि तू हो जा मेरे लिए। सारी कायनात तुझ पे वारी करके तुझे अपना बनाना चाहता हूं। आवाज आई मेरे बंदे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकात। ओ मेरे बंदे तेरा माल मेरे लिए, जा मेरी सलामती तेरे लिए, तेरे अमाल मेरे लिए, जा मेरी रहमतें तेरे लिए, तेरा माल मेरे लिए, जा मेरी बरकतें तेरे लिए। ओ मेरे बंदे तेरी बंदगी मेरे लिए, तो जा मेरी खुदाई तेरे लिए। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। अल्लाह मगर ख्याल आया पागल, बेवकूफ, नालायक, अपने उस जात को भूल गया, उस मोहसिन आजम को जिसके जरिए से तू यहाँ तक आया, जिसकी विसाकत से तुझे खुदा से बात करने का सलीका मिला, जिसने तुझे खुदा के कदमों तक पहुंचाने का शर्फ हासिल किया, उस जाते मोहसिन को भूल गया कि जज्बे इस्तिराब में आकर कहता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ऐ अल्लाह ये मेरा कमाल ना था कि मैं तुझ तक पहुंच जाता, मेरे अंदर इस्तेदाद ना थी कि मैं तुझसे हम कलामी कर लेता, ये तो सदका है मोहसिन आजम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आप ना आते तो हमें आपका पता कौन बताता, आपके कदमों तक हमें कौन लाता, दिल की बात आपसे कौन कहलवाता। ऐ अल्लाह जिस पैगंबर ने इतना बड़ा एहसान इंसानियत पर किया है, तू उस पर अपनी रहमतों को तमाम फरमा। अब तो सारा मसला हल हो गया, अगली पिछली सारी हो गई, अब चलें अस्सलाम वालेकुम। नहीं ऐसे नहीं जाएंगे, देखो भाई माधोपुर वालों कोई गलती हो गई तो भैया माफ कर दीजिए, कोई गुस्ताखी हो गई हो तो माफ, भाई नाराज मत हो जाए। बंदा भी अल्लाह से चलते वक्त यही कहता है अल्लाहुम्मा इन्नी
वलम तो नफ्सी जुल्मन कसीरा वला यगफिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता। ऐ अल्लाह मैं इंसान हूँ, मुरक्कब मिनल खताए वन निस्यान हूँ, कदम कदम पे बहकना मेरी आदत है, लम्हा लम्हा फिसल जाना मेरी फितरत है। ऐ अल्लाह अगर मुझसे कोई गलती हो, ऐ अल्लाह मैं इंसान हूँ, मुरक्कब मिनल खताए वन निस्यान हूँ, कदम कदम पे बहकना मेरी आदत है, लम्हा लम्हा फिसल जाना मेरी फितरत है। ऐ अल्लाह अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, कोई गुनाह हो जाए, कोई लफ्ज़िश हो जाए, तो अपनी रहमत के दर बंद न कर लीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। और इस मुलाकात के इख्तिताम पर सलामों के फूल बरसाता हुआ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, इस कामयाबी पर सलामती 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 के फूल बरसाता हुआ नमाज से बाहर आ जाता है, खुदा के दरबार से निकल